ہر سو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کی خوشبو۔ ملک میں آج 1500واں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ فضائیں مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعروں سے گونج اٹھیں۔ درود و سلام نے فضاؤں کو معطر کر دیا۔ چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس اور ریلیاں، میلاد تقریبات کا انعقاد ہوگا۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کو بے تاب۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، سرکاری سطح پر بھی تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم اور مسلم امہ کو 12 ربیع الاول کے بابرکت دن کی مبارکباد۔ صدر مملکت نے کہا کہ تاریخی اور یادگار موقع امت مسلمہ کے لیے خوشی اور عقیدت کا باعث۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 12 ربیع الاول اپنی زندگیوں کو تعلیمات۔ یوم دفاع پاکستان آج منایا جا رہا ہے۔ 6 ستمبر قابل فخر دن۔ ہر پاکستانی 6 ستمبر 1965 کی پاک جنگ کے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ سیلاب کے باعث پاک فوج کا یہ دن انتہائی سادگی سے منانے کا فیصلہ۔ یہ ہماری قومی اور عسکری تاریخ کا ایک انتہائی یادگار دن ہے، جب ہم سے لگ بھگ 6 گنا بڑے ملک بھارت نے دفاعی وسائل کے نشے میں چور ہو کر رات کے اندھیرے میں ہم پر حملہ کر دیا تھا، مگر غیور اور متحد پاکستانی قوم نے اپنے دشمن کے جنگی حملے کو اس بہادری اور جانثاری سے مقابلہ کیا کہ دشمن کے سارے عزائم خاک میں مل گئے اور بین الاقوامی سطح پر بھی اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ جارحیت کرنے والے بڑے ملک انڈیا کی فوج کو گولے فائر کرنے کی آواز۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یوم دفاع کی مناسبت سے وفاقی دارالحکومت سمیت چاروں صوبائی دارالخلافوں میں نماز فجر کے بعد توپوں کی سلامی۔ اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالخلافوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ توپوں کی سلامی کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ فضا نعرے تکبیر، پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان پائندہ باد سے گونج اٹھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محکمہ دفاع کا نام تبدیل کر کے محکمہ جنگ رکھ دیا۔ ٹرمپ نے نام تبدیل کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں اسے محکمہ جنگ کہا جاتا تھا۔ وقت آ گیا ہے کہ چیزیں ان کے اصل نام سے پکاری جائیں۔ محکمہ جنگ اب دنیا کو امریکی قوت کا پیغام دے گا۔ ہم نے دنیا میں 7 جنگیں رکوائیں، یہ جنگیں طاقت اور تجارت کے زور پر رکوائیں۔ امریکہ دنیا کی طاقتور ترین قوم۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ روس اور یوکرین جنگ رکوانا تھوڑا سا مشکل۔ یوکرین سے متعلق سیکیورٹی معاہدہ زیر غور، ہم معاہدہ کرنے کے حوالے سے متحرک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھارت پر سخت 50% ٹیرف نافذ کیا ہے۔ بھارت کی جانب سے روس سے تیل خریدنا مایوس کن ہے۔ امریکہ کا ساز و سامان افغانستان میں برباد ہوا۔ ونیزویلا میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے۔ ونیزویلا سے منشیات برآمد کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ غزہ جنگ بارے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حماس کے پاس اسرائیل کے 20 یرغمالی موجود ہیں۔ غزہ میں 30 سے زائد یرغمالیوں کی لاشیں ہیں۔ اب 1-2 نہیں، سارے یرغمالیوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر یرغمالیوں کو رہا نہ کیا گیا تو صورتحال مزید خطرناک ہوگی۔ ہم حماس کے ساتھ سنجیدہ بات کر رہے ہیں۔ یرغمالیوں پر احتجاج کرنے اسرائیل کو پیچیدہ پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے۔ امریکی وزیر تجارت کا کہنا ہے کہ آئندہ 1 سے 2 ماہ میں بھارت مذاکرات کی میز پر آ کر صدر ٹرمپ سے معافی مانگے گا۔ وزیر تجارت نے بلومبرگ ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ میرا خیال ہے کہ بھارت مذاکرات کی میز پر آ کر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کرے گا اور پھر یہ صدر ٹرمپ پر ہوگا کہ وہ بھارت سے کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ امریکی وزیر تجارت نے بھارت پر عائد اضافی 25% ٹیرف ہٹانے کے لیے 3 شرائط رکھ دیں۔ امریکی وزیر تجارت نے کہا کہ بھارت کو روس سے تیل خریدنا بند کرنا ہوگا، برکس اتحاد کو چھوڑ کر امریکہ کی حمایت کرنا ہوگی۔ انہوں نے بھارت کو پیغام دیا کہ وہ یا تو ڈالر اور امریکہ کو سپورٹ کرے یا پھر 50% ٹیرف برداشت کرے۔